بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل طاہرہ انفو 2 میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگلے زمانے میں شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک صاحب کمال بزرگ ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے کمال کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ اسے چھپانے کی کوشش کرتے۔ ان کی یہ عادت عجیب تھی کہ دولت مندوں سے سینکڑوں ہزاروں کی رقمیں قرض لیتے اور دل کھول کر فقراء و مساکین پر صرف کرتے۔ اسی قرض کی رقم سے شیخ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خانقاہ بنوائی، جس میں اہل عشق آ کر ٹھہرتے اور شیخ ان کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت یعنی کسی طرح کی کمی نہ کرتے۔ یہ بات بھی حیرت خیز ہے کہ حق تعالیٰ انہیں ہر جگہ اور ہر شخص سے قرض دلوا دیتے تھے۔ جس دولت مند سے قرض لیتے وہ کبھی انکار نہ کرتا اور نہ یہ پوچھتا کہ اے شیخ میری رقم کب واپس کرو گے۔ غرض حضرت شیخ نے ایک عرصہ دراز اسی طرح گزار دیا، ادھر قرض لیا ادھر سب ضرورت مندوں میں بانٹ دیا، اپنے پاس ایک دانہ بھی نہ رکھا۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ موت کا پیغام آ گیا، مرض الموت کے آثار نمودار ہوئے۔ شیخ کے مریدوں نے رونا پیٹنا شروع کیا۔ خدا کی قدرت، ان تمام لوگوں کو بھی شیخ احمد خضرویہ کے بیمار ہونے کی خبر ملی، جن سے انہوں نے بڑی بڑی رقمیں ادھار لی تھیں۔ ایک ایک کر کے بالی یعنی سرہانے پر آگے اور لگے تقاضا کرنے۔ ادھر شیخ خضرویہ موم کی شمع کی مانند آہستہ آہستہ پگھل رہے تھے، ادھر قرض خواہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ آخر شیخ نے کہا، گھبراتے کیوں ہو، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرمائے گا۔ شیخ کا یہ ارشاد سن کر قرض خواہوں نے منہ بنا کر کہا، معلوم ہوتا ہے شیخ کے حواس رخصت ہوئے، بھلا ایسے موقع پر خدا قرض ادا کرنے کے لیے فرشتے کے ہاتھ 400 اشرفیاں روانہ کرے گا۔ قرض خواہوں کی تمام رقم ملا جلا کر کوئی 400 اشرفیاں ہی تھیں۔ وہ سب مایوس ہو چکے تھے کہ شیخ کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، بھلا 400 اشرفیاں کہاں سے دیں گے؟ شیخ نے فرمایا، صد افسوس ہے ان دولت مندوں کے ذہنی افلاس پر، انہیں خدا کی ذات پر ذرا بھروسہ نہیں۔ کہتے ہیں بھلا خدا کہاں سے 400 اشرفیاں فرشتے کے ہاتھ روانہ کرے گا؟ ارے بدبختو، خدا ہر فعل پر قادر ہے۔ ابھی شیخ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر گلی میں حلوہ فروش لڑکے نے آواز لگائی، تازہ حلوہ، شیریں حلوہ، گرم گرم حلوہ۔ شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آواز سن کر اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور حلوہ فروش لڑکے سے تمام حلوہ خرید کر ان قرض خواہوں کو کھلاؤ۔ یہ بہرحال ہمارے مہمان ہیں اور ان کی ضیافت ہمارا فرض ہے۔ شیخ کا حکم پا کر خادم باہر گلی میں گیا اور لڑکے سے پوچھا کہ حلوے کا سارا تھال کتنے میں دو گے؟ لڑکے نے کہا، نصف دینار اور 5 درہم میں۔ خادم کہنے لگا، ہم فقیروں اور درویشوں سے زیادہ قیمت نہ لو، نصف دینار قیمت میں سارا حلوہ دے دو۔ حلوہ فروش نے کہا، بہت بہتر، لے لیجئے۔ خادم نے وہ تھال اس سے لیا اور شیخ کے سامنے دھر دیا۔
شیخ نے فرمایا سارا حلوہ اس فقیر کی طرف سے مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ حلوہ گرم اور تازہ تھا، سب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اجازت ملتے ہی حلقہ بنا کر بیٹھ گئے، تھال درمیان میں رکھ لیا اور چند لمحوں کے اندر اندر چاٹ پونچھ کر صاف کر دیا۔ تھال خالی ہوتے ہی حلوہ فروش لڑکے نے اٹھا لیا اور شیخ سے کہا حضرت لائیے، نصف دینار حلوے کی قیمت ادا کیجیے۔ شیخ نے کہا اے فرزند، قیمت میرے پاس کہاں، ساری زندگی قرض لے لے کر گزر بسر کرتا رہا ہوں، اب آخری وقت آیا ہے، یہ دیکھ تمام قرض خواہ تقاضے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، تو بھی ان میں بیٹھ جا۔ شیخ کا یہ ارشاد سن کر لڑکے نے مارے رنج اور غصے کے تھال زمین پر پٹکا اور بری طرح رونے لگا۔ رونے کے ساتھ ساتھ دہائی بھی دیتا جاتا کہ ہائے افسوس، مجھے ٹھگ لیا، لوٹ لیا، کیا منحوس وقت تھا جب میں اس خانقاہ کے دروازے پر آیا اور آواز لگائی، مجھے کیا خبر تھی کہ اس شیخ کے بھیس میں کوئی ڈاکو ہے، اب میں اپنے استاد کے پاس خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا، وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ لڑکے کے بین سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ قرض خواہوں نے بھی شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ پر بڑی لعنت ملامت کی کہ یہ کیا بیہودہ حرکت مرتے مرتے کی، ذرا شرم نہ آئی، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ شیخ یہ سب کڑوی کسیلی سنتے رہے اور بادل میں چھپے ہوئے چاند کی طرح اپنے کمبل میں پڑے رہے۔ ظہر کے وقت تک حلوہ فروش لڑکا آنسو بہاتا رہا۔ شیخ نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھا، نہ کوئی بات کی۔ آخر تماشائیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس لڑکے کو دے دیں۔ شیخ نے کمبل میں سے منہ نکال کر فرمایا کوئی شخص اس لڑکے کو کچھ نہ دے، یہ میرا حکم ہے۔ شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کا لب و لہجہ ایسا پررعب تھا کہ کسی کو بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کی مجال نہ ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا سا خوان سر پر دھرے چلا آتا ہے۔ اس نے آتے ہی یہ خوان شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا اور سلام کر کے عرض کیا کہ میرے آقا نے یہ نظر آپ کی خدمت میں بھیجی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ اسے قبول فرمائیں تو بڑا احسان ہو۔ شیخ نے خادم کو اشارہ کیا، اس نے سرپوش ہٹایا اور حاضرین مجلس نے شیخ کی کرامت دیکھی۔ سب ایک دم روتے ہوئے شیخ کے قدموں میں گر گئے اور ہر شخص اپنی گستاخی کی معافی چاہنے لگا۔ خوان میں 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار دوسری طرف رکھا تھا۔ شیخ خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ہر شخص کی بدزبانی اور گستاخی کو صدقے دل سے معاف کیا۔ تم لوگوں کو اتنی دیر تک روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس موقع پر تو ہی مدد فرمائے تو بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خدا نے اس حلوہ فروش بچے کو یہاں بھیج کر راستہ نکال دیا۔ اس لڑکے کا نصف دینار اگرچہ مالیت میں حقیر ہے، لیکن اسی پر لڑکے کا اضطراب اور رونا تڑپنا موقوف تھا۔ حق تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جب تک حلوہ فروش بچہ آنسو نہ بہائے گا، ہماری سخاوت کا دریا جوش میں نہ آئے گا۔ اے عزیز، اس کہانی پر غور کر، وہ طفل حلوہ فروش کون ہے؟ وہ تیری
چشمے گریاں یعنی رونے والی آنکھ ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مقصد بھر آئے تب چشمے گریاں سے کام لے۔ جب تک نہ روئے گا کامیابی و کامرانی محال ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ مجھے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو ہزاروں برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔